بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک سیریز۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اس سلسلے کی چھٹی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ لوگو میری بات سن لو، میرے ساتھ جلدی نہ کرو۔ جو باتیں تم سے کہنا ضروری ہیں مجھے کہہ لینے دو، اور تم لوگوں کے پاس چلے آنے کا عذر مجھے کر لینے دو۔ اگر تم میرا عذر مان لو گے، میری بات کو سچ سمجھو گے، میرے ساتھ انصاف کرو گے تو تم نیکی حاصل کرو گے اور پھر مجھ پر الزام نہ دھر سکو گے۔ اور اگر تم میرا عذر نہیں مانتے اور میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یعنی پھر جو تمہارا ارادہ ہو اس پر آمادہ ہو جاؤ، اپنے شرکا کو پکارو اور اچھی طرح سمجھ لو، اب کوئی تردد تو تم کو نہیں۔ پھر میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا تو سہارا خدا پر ہے، جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، وہی تو نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ کا یہ کلام آپ کی بہنوں نے جب سنا تو چلا چلا کر رونے لگیں، ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے فرزند علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، کہا کہ انہیں چپ کراؤ، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ یہ دونوں صاحب جب ان کے خاموش کرانے کے لیے چلے گئے تو آپ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کہی تھی؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کیا تھا کہ اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیے۔ آپ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ کو ابن عباس کا کہنا یاد آ گیا۔ جب اہل حرم کے رونے کی آواز موقوف ہو گئی تو آپ نے حمد و ثنائے الہی کی اور اس کی شان کے لائق اس کا ذکر کیا، اور اللہ کی صلوات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے ملائکہ اور انبیاء کی آل پر بھیجی۔ حمد و نعت میں خدا جانے کیا کیا باتیں آپ نے کی، بیان میں اس کے ذکر کی گنجائش نہیں۔ راوی کہتا ہے، میں نے کسی کی ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کبھی سنی تھی نہ اس کے بعد کبھی سنی۔ اس کے بعد آپ نے کہا، میرے خاندان کا خیال کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے اپنے دل سے پوچھو اور غور کرو کہ میرا قتل کرنا، میری حتیٰ کہ حرمت کرنا کیا تم لوگوں کے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی و ابن ام کا فرزند نہیں ہوں، جو کہ خدا پر سب سے پہلے ایمان لائے اور خدا کے پاس سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آیا انہوں نے اس کی تصدیق کی؟ کیا سید شہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ حق بات ہے، اگر تم میری تصدیق کرو گے تو سن لو، واللہ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جھوٹ بولنے والے سے خدا بیزار ہوتا ہے اور جھوٹ بنانے والے کو اس کے جھوٹ سے ضرر پہنچاتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو تو سنو، تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں، ان سے تم پوچھو تو وہ بیان کریں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری یا ابو سعید خدری یا سہل بن سعد سعدی یا زید بن ارقم یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر دیکھو، یہ لوگ تم سے بیان کریں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہتا سنا ہے۔
کیا یہ امر بھی میرا خون بہانے میں تم لوگوں کو مانے نہیں ہے؟ شمر نے کہا، یہ خدا کی عبادت ایک ہی رخ سے کرتے ہیں، خدا جانے کیا کہہ رہے۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت 70 رخ سے کرتا ہے، بے شک تو سچ کہتا ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خدا نے تیرے دل پر مہر کر دی ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا، تمہیں اس بات میں اگر شک ہے تو کیا اس امر میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں؟ واللہ اس وقت مشرق سے مغرب تک میرے سوا کوئی شخص تم میں سے ہو یا تمہارے سوا ہو کسی نبی کا نواسا نہیں ہے، اور میں تو خاص کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ یہ تو بتاؤ، کیا تم اس لیے میرے در پہ ہو کہ میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، یا تمہاری کسی مال کو ڈبو دیا ہے، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے، اس کا قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ اب کوئی آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے پکار کر کہا، اے شبت بن ربی، اے حجار بن الجبر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، تم لوگ نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے ہیں، باغ سرسبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی نصرت کے لیے لشکر یہاں آراستہ ہیں، آئیے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم نے نہیں لکھا تھا۔ آپ نے کہا، نہیں واللہ تم نے لکھا تھا۔ لوگو، میرا آنا تمہیں ناگوار ہوا ہو تو دنیا میں کسی گوشائے امن کی طرف مجھے چلا جانے دو۔ قیس بن اشس نے کہا، آپ اپنے قرابت داروں کے حکم پر کیوں نہیں سر جھکا دیتے؟ یہ سب آپ سے اسی طرح پیش آئیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی امر آپ کے ناگوار خاطر ہرگز ظہور میں نہ آئے گا۔ آپ نے جواب دیا، آخر تو محمد بن اشس کا بھائی ہے، اب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بڑھ کر بنی ہاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو؟ واللہ میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینے والا، نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ یعنی اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر ایسے ظالم سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔